بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ کنور دلشاد نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن 2017 کرپٹ پریکٹسز کیس کے تحت عمران خان کے خلاف ریفرنس سیشن کورٹ بھی بھیج سکتا ہے، اور سیشن کورٹ اس کیس کی سماعت کے بعد عمران خان کو 3 سال تک قید کی سزا دے سکتی ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر عمران خان کو قصوروار پائے تو انہیں آرٹیکل 63 کے ذیلی شک 1(3) کے تحت نااہل قرار دے سکتا ہے۔ کنور دلشاد نے کہا کہ الیکشن کمیشن 2017 کرپٹ پریکٹس کیسز کے تحت عمران خان کے خلاف ریفرنس سیشن کورٹ بھی بھیج سکتا ہے، اور سیشن کورٹ اس کیس کی سماعت کے بعد عمران خان کو 30 سال تک قید کی سزا دے سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف ریفرنس اسپیکر کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ 19 ستمبر کو محفوظ کیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اگست میں اراکین قومی اسمبلی کی درخواست پر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن بھیجا تھا، جس میں ان کی نااہلی کی درخواست کی گئی تھی۔ کینیا میں قتل ہونے والے پاکستان کے معروف اینکر اور سینئر صحافی ارشد شریف کی موت کی وجہ سامنے آ گئی ہے، اور کینیا کی پولیس نے ارشد شریف کو قتل کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے وجہ بھی بتائی ہے کہ کینیا پولیس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستانی صحافی ارشد شریف شناخت میں غلطی کی وجہ سے پولیس فائرنگ کا نشانہ بنے۔ کینیا کے اخبار میں بتایا گیا ہے کہ نیروبی موگاڈی ہائی وے پر گاڑی چھیننے اور بچے کو یرغمال بنانے کی واردات ہوئی تھی، اور واقعے کے بعد گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے روڈ بلاک کیا گیا تھا، جبکہ ارشد شریف اور ان کے ساتھی نے مبینہ طور پر روڈ بلاک کی خلاف ورزی کی۔ کینیا میڈیا نے بتایا کہ پولیس نے صحافی ارشد شریف کی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن صحافی نے رکنے کی بجائے آگے جانے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے فائرنگ کر دی اور ارشد شریف سر میں گولی لگنے سے موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کے ڈرائیور کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا کے مطابق ارشد شریف کو اتوار کی رات نیروبی میں گادے ہائی وے پہ پولیس نے سر پر گولی مار کر قتل کیا، اور کینیا کے سینئر پولیس افیسر نے صحافی پر فائرنگ کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ جلد پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز سے لندن میں لیگی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ سائرہ افضل ترڑ اور دیگر لیگی رہنماؤں سے ہونے والی ملاقات میں ملک کے مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر قائد مسلم لیگ نون نے کہا کہ جلد پاکستان آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 4 سالوں میں عمران خان نے ملک کو بھمر میں پھنسا دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کم کریں، جلد عوام کو ریلیف ملے گا، معاشی حالت بہتر ہوگی۔ دوسری جانب ایکسپریس نیوز کے مطابق نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ضمنی انتخابات میں شکست پر تعویلیں مسترد کر دی۔ پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل مکمل نہ کرنے اور پارٹی کو وقت نہ دینے والے حکومتی عہدیداروں کے متعلق شکایات پر نواز شریف نے حکومتی اور پارٹی عہدے علیحدہ علیحدہ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا گیا کہ نواز شریف کی لیگی رہنماؤں کے حوالے سے مسلسل مشاورت ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے وطن واپسی تک پاکستان میں پارٹی کا عبوری سیٹ اپ بنانے پر بھی غور کیا ہے۔ عبوری سیٹ اپ کی سربراہ کو پارٹی کے تمام معاملات اور اہم امور فیصلہ سازی کا اختیار ہوگا۔ نون لیگ کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے مزید بتایا گیا کہ عبوری سیٹ اپ میں مریم نواز کو کلیدی کردار دیا جائے گا۔ عبوری سیٹ اپ کے لیے مریم نواز کے ساتھ پارٹی کے اہم رہنماؤں پر مشتمل ٹیم بنائی جائے گی، جس میں پارٹی کے متحرک، فعال اور سخت موقف رکھنے والے رہنماؤں کو شامل کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف چند روز میں پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی شکست پر نواز شریف نے پارٹی قیادت پر برہمی کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ کے قائد نے لیگی وزراء اور پارٹی عہدیداروں کو سخت تنبیہ کی کہ جبکہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ضمنی انتخابات میں شکست کی رپورٹ طلب کی۔ ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا گیا کہ پارٹی امیدواروں اور رہنما شکست پر پھٹ پڑے۔ امیدواروں اور رہنماؤں نے شکست کی ذمہ داری مریم نواز، حمزہ شہباز اور پارٹی قیادت پر عائد کی۔ لیگی رہنماؤں نے گلہ کیا کہ عمران خان نے 50 سے زائد جلسے کیے، ہماری قیادت نے انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا۔ عمران خان اتحادیوں کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے قابو کراتے تھے۔ احسن اقبال تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اپنے اتحادیوں سے معاملات خود طے کرتے ہیں،
जबकि इमरान खान अपने इत्तेहादियों को एस्टेब्लिशमेंट की मदद से काबू कराते थे। इन्होंने कहा कि इत्तेहादियों में से किसी की भी हुकूमत से निकलने का कोई इम्कान नहीं। इमरान खान के इत्तेहादी इनके रवैये की वजह से इनसे नाला थे, जबकि हमारे इत्तेहादियों को कोई मसला हो तो शहबाज शरीफ खुद इससे बात करते हैं। इससे कबल अपने एक बयान में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इक़दामात एहसन इकबाल ने कहा था कि मुल्क के सैलाब-ज़दा इलाकों में इमदादी और बहाली सरगर्मी और नई मरदमशुमारी के नताइज के बाद हदबंदियों के पेश नज़र आइंदा आम इंतखाबात जुलाई से अगस्त 2023 से पहले मुमकिन नहीं है। अगर इमरान खान इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने पर इसरार कर रहे हैं तो मैं इन्हें आज तारीख दे रहा हूँ कि अगले आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मार्च 2023 में नई मरदमशुमारी के नताइज मसूल होंगे और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुल्क भर में हदबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए कम से कम 4 माह दरकार होंगे। इसलिए ये वक्त खुद ब खुद जुलाई से अगस्त 2023 तक चला जाएगा। इससे पहले अगले आम इंतखाबात का इनकाद इंतजामी तौर पर मुमकिन नहीं है। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत अगले 6 से 8 माह तक सैलाब-ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली में मसरूफ रहेगी। इसलिए इस अरसे के दौरान आम इंतखाबात के इनकाद का मतलब हालिया सैलाब और तूफानी बारिशों से बुरी तरह मुतासर होने वाले गरीब लोगों को नजरअंदाज करना होगा। अगर इमरान खान इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने पर इसरार कर रहे हैं तो मैं इन्हें आज तारीख दे रहा हूँ, अगले आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान बखूबी जानते हैं कि अगले 6 से 8 माह में इंतखाबात मुमकिन नहीं है, लेकिन वो हंगामा आराई कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ धरना सिर्फ मुल्की मैशियत को सबूतास करने और हौसले पस्त करने के लिए है। 2014 में भी इमरान खान ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के आगाज में रुकावट डालने की कोशिश की, जब इस्लामाबाद में इनके धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा ताखीर का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में सी पैक मनसूबा तकरीबन 10 माह ताखीर का शिकार हुआ। अब एक बार फिर मिस्टर खान लॉन्ग मार्च की कॉल देने की धमकी दे रहे हैं, जब सी पैक पर 11वीं मुश्तरका राब्ता कमेटी, जो कि एक अहम फैसला साज अदारा है, रवां माह के आखिर में मुनक्किद होने जा रही है। इन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म का अहम दौरा चीन के लिए भी अगले माह होने का इम्कान है। इसलिए इस तनाज़ुर में हुकूमत को गैर मुस्तकम करने की कोई भी कोशिश सी पैक की पेशरफ्त को मुतासिर करेगी। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत हाल ही ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेगी, क्योंकि हर कोई सैलाब-ज़दा इलाकों में बहाली के कामों में मसरूफ़ है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।